لیے چلتے ہیں براہ راست جہاں پر شہباز شریف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کیس کے بارے میں جلد سے جلد فیصلہ دے گی اور پوری قوم جو اس وقت سٹینڈ سٹل ہے اور ہر زندگی کا ہر شعبہ بالکل جامد ہو گیا ہے، امید ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جلد سے جلد آئے گا تاکہ اس وقت جو قوم کو معاشی نقصان ہو رہا ہے جو کہ پونے 4 سال میں اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور عمران نیازی کی معاشی بربادیاں، معاشی تباہیاں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک ایسا ملک لا کھڑا کیا ہے جس میں مس گورننس، انکمپٹنس اور کرپشن کی بنا پر آج پاکستان دہائیوں پیچھے جا چکا ہے۔ عمران نیازی کی مثال ایڈولف ہٹلر سے مختلف نہیں ہے، وہ ہٹلر نازی تھا اور یہ عمران نیازی ہیں۔ 1933 میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب جرمن رائچسٹاگ یعنی پارلیمنٹ میں آگ لگی تھی تو ہٹلر نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو کمیونسٹ ہیں اور ان کے حواریوں نے یہ آگ لگائی ہے، اور اس کی آڑ میں نازی ہٹلر نے وہاں پر آئین کو سبوٹاژ کروایا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا خاتمہ ہوا۔ 1933 جنوری میں ویمر ریپبلک کا خاتمہ ہوا، اور اس طرح ہٹلر نے آئین کا خاتمہ کر کے وہاں پر یعنی نازی جرمنی میں اس کو مسلط کر دیا اپنے آپ کو۔ یہی کام عمران نیازی نے 3 اپریل کو کیا، اور اپنے ہواری ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے ایک لکھا ہوا فیصلہ آئین اور قانون کے صریحاً خلاف، یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کا ہم سب، آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے یا اس سے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب عدلیہ کا احترام کرنے والے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ عمران نیازی نے 3 اپریل کو آئین کو سیبوٹاژ کیا، آئین کو توڑ دیا، اور اپنے ہواری ڈپٹی سیکرٹری اور ڈپٹی اسپیکر جو 2 سال سے اسٹے آرڈر پہ تھا، ایک آئین کے خلاف فیصلہ دے کے عمران نیازی کو غیر آئینی طور پر اسٹے آرڈر دینے کی کوشش کی، اور آج آپ دیکھیں کہ پوری قوم ایک ورطہ حیرت میں ہے۔ اور پھر جس طرح غداری اور بغاوت کے الزامات لگائے گئے، میں نے اس دن بھی اسی پلیٹ فارم پہ یہ کہا تھا، اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے لایا جائے، اور جس طرح عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے 197 آنریبل ممبرز کو غدار کا سرٹیفکیٹ بانٹا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں ایک اور زہر گھولا گیا ہے جس کا خاتمہ کوئی آسان کام نہیں، اور اگر ہم نے اس طریقے سے زندہ رہنا ہے، یہ الیکشن میں جانا ہے، تو ہمیں یہ قبول نہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا ہر جگہ، ہر موقع، ہر گاؤں، ہر قریہ میں مقابلہ کریں گے۔ اور میں پھر آج مطالبہ کرتا ہوں، عمران نیازی تو جھوٹا، ہی از این ایبسلوٹلی فراڈ، جس نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہی از این ایبسلوٹلی فراڈ، اس کی میں بات کیا کروں۔ آج اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو آئین کو بچانا ہوگا، آج اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آئین کی حکمرانی کو ہم نے بالادست کرنا ہوگا، آج اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہوگا، آج ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو پارلیمان کی عظمت کو بحال کرنا ہوگا، کیونکہ یہی عدلیہ، یہ آئین، قانون اور پارلیمان کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ججز جو انتہائی قابل احترام ہیں وہ پاکستان کے آئین کو ہر صورت پروٹیکٹ کریں گے اور پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہاں پر تو چلیں
ایک جھوٹا ایک فراڈ لیٹر لیا ہے. پنجاب میں کون سا لیٹر تھا جس کی بنا پر پنجاب میں کل اپنا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تمام ہماری متحدہ اپوزیشن کے سپورٹ کے ساتھ اور جہانگیر ترین گروپ کی سپورٹ کے ساتھ جن کا میں شکر گزار ہوں اور علیم خان کے گروپ کی سپورٹ کے ساتھ جن کا میں شکر گزار ہوں اور تمام متحدہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی مین لیڈ میں ان کے 7 ووٹ ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. دوسرے انڈیپینڈنس کا شکر گزار ہوں کہ 199 ووٹس کل پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کو وہاں پر ملے ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی ثبوت چاہیے، یہاں پر 197 ووٹ تھے جس سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو شکست فاش ہوئی اور وہاں پر کل 199 ووٹ جو آئے سامنے، جو کہ منیمم جو تعداد ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے 186، اس سے 11 ووٹ، اس سے بلکہ 13 ووٹ زیادہ تھے. تمام تر حربوں کے باوجود جس طریقے سے پارلیمان میں کل پنجاب اسمبلی کو خاردار تاروں سے بلاک کر دیا گیا، دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، پولیس کا بیجا استعمال کیا گیا، دھونس اور دھاندلی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور ہم سب پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن قائم اور دائم ہے. اور انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے جب ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کو قراروا کی سزا نہیں مل جاتی. بہت اپوزیشن کے رہنما شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر. انہوں نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے 3 اپریل کو جو اقدام کیا وہ ہٹلر جیسا اقدام کیا تھا. اپوزیشن پر غداری اور بغاوت کا الزام لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو قوم کے سامنے بھی لایا جائے. معاشرے میں نفرت اور تعصب کا بیج بویا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کرا کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی تھے، تقریباً 13 ووٹ زیادہ. انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ کیلکولیشن کر کے 13 ووٹ زیادہ تھے.